للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین. او نبی نور رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. او نبی نور رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. مل کے پڑھو. او نبی نور رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. ہاتھوں کو بلند کر کے یوں اشارہ کر تے کوئی نہیں حضور جیا. نبی نور رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. نور نال نور نو سوا کے ہے گھلیا. نور نال نور نو سنوار کے ہے گھلیا. میم وال کنڈل نو تار کے ہے گھلیا. نور نال نور نو سنوار کے ہے گھلیا. میم وال کنڈل نو تار کے ہے گھلیا. عرش دا نور ستارہ عرش دا نور ستارہ عرب دراج دلارا تے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا. تے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا. او نبی نور رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. تے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا. زلفاں واللیل والشمس اودا چہرائے. زلفاں واللیل والشمس اودا چہرائے. چہرے اتے تاہا یاسین والا سہرائے. زلفاں واللیل والشمس اودا چہرائے. چہرے اتے تاہت یاسین والا سہرائے. او سونے دا رخ وجہ اللہ سونے دے ہاتھ ید اللہ تے سینہ عالم نشرا تے کوئی نہیں حضور جیا. او نبی نو رب نور کیا تے
تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا تے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کل فخر الرسل ہادی سبل تاج رسل ختم الرسل مولا کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو بزرگوں اور عزیز طلباء، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو نچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ الغرض ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت پریشانی دکھ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ جو آج ہم پر پریشانیاں دکھ تکلیف مصائب، کبھی بے روزگاری ہے تو کبھی مہنگائی کی بات ہے تو کبھی قرض داری کی بات ہے، یہ سب اعمال جو ہیں، یہ سب کام جن کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو میں معاف کر دیتا ہوں، بہت ساری ایسی خطائیں ہماری ایسی ہیں جو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرتا تو اس امت کا وہی حال ہوتا جو اس سے پہلے امتوں کا ہوا، کہ ان امتوں نے جب گناہ کیے تو گناہ کے سبب کسی پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے، کسی بستی کو زمین سے اٹھایا تو آسمان سے نیچے پلٹ دیا۔ ہزارہ سال اور مضبوط اور طاقتور انسان اللہ رب العزت نے 1 منٹ سے پہلے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس امت کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے بہت سارے غلطیاں خطائیں گناہ ایسے ہیں جو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کاموں میں لگ جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض وہ نماز کا فرض ہے۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بیماریاں مٹ جاتی ہیں، نماز کے پڑھنے سے دعاؤں کی مقبولیت کا سبب بن جاتا ہے، نماز ادا کرنے سے روزی میں برکت آ جاتی ہے، نماز کے ادا کرنے سے اندھیری قبر کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، نماز کے ادا کرنے سے نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز پل صراط سے گزرنے کا سبب بنتی ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے سے انسان کی قبر کو جہاں تک انسان مردے کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس انسان کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا کہ میں میدان حشر میں اپنے نمازی مومن جو میرا مومن بندہ ہے نماز پڑھنے والا ہے، میں اللہ کا نبی اس اپنے بندے کی شفاعت کروں گا۔ اور سب سے بڑی دولت نمازی کے لیے یہ ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو نمازی کے لیے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے۔ اس بے نمازی انسان کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے۔ پھر جب بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، نماز چھوڑتا نہیں بلکہ نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے وہ جو انسان کی قبر ہے وہ بھی پناہ مانگتی ہے کہ اس بے نمازی انسان کو میرے اندر دفن نہ کیا جائے، میرے اندر نہ رکھا جائے، وہ مٹی بھی پناہ مانگتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بے نمازی انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تو میرے اندر اعمال لے کے نہیں آیا، نماز لے کے نہیں آیا، آج تو میرے اندر خالی ہاتھ میں آیا ہے، آج میں تیرا وہ حشر کروں گی جو تو نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مردے کو قبر کے اندر بے نمازی کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو قبر یوں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں یوں دائیں طرف، یوں انسان کو اپنے اندر یوں انسان کو بند کر کے رکھ دیتی ہیں، انسان کا جسم چور و چور ہو جاتا ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس
اس بے نمازی کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب بے نمازی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس بے نمازی انسان پر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قبر میں کیسا سانپ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سانپ اونٹوں کی گردنوں کی طرح موٹے اور تازے ہوں گے، حتیٰ کہ ایک سانپ بے نمازی انسان کو ڈنگ مارے گا، وہ بندہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اس مردے کی قبر میں ایک بچھو اللہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ بچھو کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بچھو خچر کی مانند ہوگا۔ خچر جتنا بڑا بچھو ہوگا جو انسان کو ایک ڈنگ مارے گا تو انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ یہ ویل نام وادی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب بے نمازی مرے گا اس کو جہنم کی اس ویل نامی وادی میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات جا رہا تھا، مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے جہنم کے ہتھوڑے ہیں، وہ مردوں کے سر پر بھی مارتے ہیں، عورتوں کے سر پر بھی مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن پر جہنم کی آگ کے تھوڑے برسائے جا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج ان پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ہمارے سر میں اگر معمولی سی چوٹ لگ جائے ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی، ہم چیخ اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، ہمارے سر میں زخم ہو جائے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کل قیامت والے دن جب بے نمازی انسان کے سر پر جہنم کی آگ کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت۔ اس کا وقت کہیں گے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، کبھی سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کا اعلان ہوگا اے میرے بندے جب تک دنیا میں تھے توبہ کرنے کا وقت تھا، تم بے نمازی بن کے زندگی گزارتے رہے، میری نافرمانیاں بھی کرتے رہے، میرے حبیب کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے۔ اللہ کا حکم ہوگا اے میرے فرشتوں ان بے نماز انسانوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، میکائیل آئے، مجھے ایک عرض مقدس پر لے گئے تو میں نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے، بار بار پتھر مارا جاتا ہے، اس کا سر پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر پتھر برسائے جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، بے نمازی تھے، آج اس عذاب میں مبتلا ہیں، ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں اس بندے کو جہنم کا توق پہنا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار یہ بندہ کہتا ہے مجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو دنیا کے اندر رہ کر نماز نہیں پڑھتا تھا، میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، آج جہنم کے اندر چلا جا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کی بہن انتقال کر گئی، فوت ہو گئی، قبر میں دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد اس بہن کا بھائی گھر میں پہنچتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میری پاکٹ کے اندر، میری جیب کے اندر درم و دینار کی ایک تھیلی تھی جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر تک پہنچا ہے، تلاش کرتے کرتے قبر تک پہنچا ہے، وہ تھیلی نہیں ملتی، وہ تھیلی نہیں ملتی۔ لوگوں سے کہنے لگا ابھی میری بہن کو دفنایا ہے، قبر کو کھولا جائے، وہ درم و دینار کو تلاش کیا جائے۔ جب قبر کو کھولتے کھولتے اس کی قبر کو یوں کھولا گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ بہن کی قبر ہے، بہن کی قبر ہے جو جہنم کے انگاروں سے بری ہوئی ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ دوڑتا دوڑتا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے امی جان میرا بھائی میری بہن کیا گناہ کیا کرتی تھی جو آج اس عذاب کے اندر مبتلا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تیری بہن تو 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ بیٹا کہتے امی جان میں نے بہن کی قبر کو دیکھا ہے، وہ تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا 5 وقت کی نماز تو ادا کرتی تھی مگر وقت گزار کر سستی کیا کرتی تھی، وقت گزار کے پڑھا کرتی تھی، نماز لیٹ پڑھنے کی وجہ سے، نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے آج اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے محترم سامعین آج ہمارے پاس وقت ہے، میرے اللہ کی اطاعت کر لو۔ میرے اللہ نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 750 سوا کم و پیش میرے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو میرے حضور کی زبان پر جو الفاظ ہیں میرے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے بعد یوں مسجد سے نکلا جا رہا تھا، چلتے چلتے میری آنکھ، میری نظر ایک کتے پر پڑی تو وہ اپنی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے، تو حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں میرے دل میں یہ القاء پیدا ہوا کیوں نہ واپس پلٹوں، اس کتے سے پوچھوں تو نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سلطان العارفین فرماتے ہیں میں واپس پلٹا ہوں، میں کتے سے سوال کرتا ہوں اے کتے بتا تو نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سلطان العارفین فرماتے ہیں اللہ نے کتے کو زبان عطا کی، کتا زبان حال سے بول کے کہتا ہے اے اللہ کے ولی میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ اس لیے رکھ کے بیٹھا ہوں کہیں میری نظر کسی بے نمازی انسان پہ نہ پڑ جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پرندوں کو دیکھتے ہیں درختوں پر بیٹھے ہیں، چہچاتے ہیں، چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پرندے شور کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پرندے شور نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے والطور والصافات، اللہ فرماتا ہے یہ جو پرندے ہیں یہ میرا رزق کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
آج کا انسان، آج کا دکاندار، آج کا تاجر صبح چلتا ہے، اپنی دکان کی چابیاں لے کر جاتا ہے، اپنی دکان کو کھولتا ہے، بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، دکان کے اندر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو رزق مانگتا ہے، صبح کے وقت اٹھ کر ایک سجدہ کرنے کے لیے میری بارگاہ میں نہیں آتا۔ اب بے نماز انسان، اللہ فرماتا ہے اے انسان تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جس وقت میں رزق تقسیم کرتا ہوں اس وقت تو سویا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے گھر میں گیا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ مصلی پر بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی ابو جان نماز ادا کی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، تسبیح و تحلیل کر رہی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تک سورج نہیں نکلتا اس وقت تک مصلی پہ بیٹھی رہا کر، کیونکہ اس وقت میرا اللہ رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ آج ہر انسان کا یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت رزق کو تقسیم فرماتا ہے تو اس وقت یہی گلہ شکوہ کرنے والا آرام سے سویا رہتا ہے۔ اگر اللہ سے رزق حاصل کرنا ہے، اگر اللہ سے حلال رزق حاصل کرنا ہے تو جس وقت میرا اللہ رزق کو تقسیم فرماتا ہے اس وقت اللہ کے حضور میں آیا کر، اللہ سے مانگا کر۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے در پہ آ کر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اپنے بندے کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ بندے کا ہاتھ بعد میں اٹھتا ہے، میں اس بندے کی جھولیاں بھر دیتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، نبی کریم ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ صبح کے وقت میرا اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر آ کر آواز لگاتا ہے اے اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فرشتہ بنایا ہے، مجھے فرشتہ بنایا ہے، مجھے بیل نہیں بنایا۔ بیل کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیل بنایا ہے، مجھے اونٹ نہیں بنایا۔ اونٹ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا، سور نہیں بنایا۔ خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے خنزیر بنایا ہے، سور بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ اللہ کے جانور بھی بے نمازی انسان سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھی دکھتا ہوگا، جن کو میں اپنا امتی 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 کہہ کے آیا تھا، آج وہ میری سنت سے منہ موڑ چکے ہیں، میرے فرمان کو توڑ چکے ہیں، میرے فرمان سے منہ موڑ چکے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جب جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو جہنمی کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم دنیا کے اندر رہ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، آج جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔
آج ہر بندہ روزی کا، رزق کا بات کرتا ہے، رزق کا گلہ اور شکوہ کرتا ہے، مہنگائی کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اس بندے کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ ظہر کی نماز ادا نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا اس کے دل کا نور جو ہے وہ اس کو چھین لیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ عصر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم سے طاقت کو چھین لیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ مغرب کی نماز ادا نہیں کرتا اس کی اولاد سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے کھانے سے لذت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو عشاء کی نماز ادا نہیں کرتا وہ بغیر ایمان کے دنیا سے مرے گا، بغیر توبہ کے دنیا سے مرے گا۔ افسوس ہے اس بندے پر جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ افسوس ہے اس پر جو بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، ساری زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزارتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کا نبی کا امتی کہتا ہے، ساری زندگی مسلمان ہو کے گزارتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بغیر ایمان کے مرتا ہے، بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے۔ جو تو دنیا میں مسلمان گیا، بے نمازی گیا یا گناہگار گیا، اس کی تو اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، وہ تو جنت کا حقدار بن جائے گا۔ جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم جزل ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔